خوبی آگاہ ہے کہ شعبہ توانائی سے متعلق زیادہ اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ دور میں حکومت میں حد المقدور کوششیں کی کہ اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے توانائی کے بحران کو حل کیا جائے، تاہم سابقہ وفاقی حکومت کی عدم دلچسپی ہماری ان کوششوں کی راہ میں رکاوٹ رہی۔ میں یہاں حکومت پنجاب کے بگاس یعنی گنے کے پھوگ سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا حوالہ دینا چاہوں گا، جو کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود سابقہ وفاقی حکومت کی ہٹ دھرمی اور عدم توجہی کی نظر ہوا۔ خدا کے فضل سے اب وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، جو کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر قیادت توانائی کے اس بحران سے نکلنے کی کاوشیں کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب بھی اس ضمن میں اپنے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انرجی ڈپارٹمنٹ اور پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کو ہائیڈل، سولر، کوئلہ، گیس اور بایو گیس اور ہوا سے چلنے والی بجلی کے پیداواری پلانٹس پر کام کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ توانائی کے اس بحران کو حل کرنے کے لیے حکومت پنجاب بگاس سے پیدا ہونے والی بجلی کے منصوبوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کول فائرڈ تھرمل پاور پلانٹ اور چولستان میں سولر پاور جنریشن کو فروغ دینے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کام کیا جائے گا۔ ہم کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی کارکردگی سے قوم کو اس بحران سے نجات دلائیں۔ مجموعی طور پر توانائی کے شعبے میں مختلف منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 20 ارب اور 43 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت نے گزشتہ 5 سال میں بیرونی امداد پر انحصار نہ کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی پالیسی اپنائی تھی۔ ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنا کر صوبے کی معیشت کو خود انحصاری کے راستے پر گامزن کریں۔ مجھے فخر ہے کہ تمام تر مسائل کے باوجود ہم اپنی خود انحصاری کی پالیسی پر گزشتہ 5 سال عمل پیرا رہے اور خادم پنجاب نے آئندہ بھی انہی اصولوں پر چلنے کا اعلان کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت گزشتہ 5 برسوں میں کفایت شاری کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا رہی تاکہ حکومتی اخراجات میں کمی کی جا سکے اور اس بچت سے عوامی فلاح و بہبود کی اسکیمیں شروع کی جا سکیں۔ سادگی اور بچت کی یہ پالیسی آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھی جائے گی۔ اس ضمن میں پنجاب کے خصوصی احکامات کے تحت درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں سے ہماری حکومت مسلسل نان سیلری غیر ترقیاتی اخراجات میں باقی اخراجات کی نسبت کم کر رہی ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ مالی سال میں بھی وزیر اعلیٰ آفس کے بجٹ میں گزشتہ سال کے تخمینہ جات کی نسبت 30% کمی کر دی گئی ہے۔ باقی تمام محکموں کے نان سیلری اخراجات میں 2013-14 کے تخمینہ جات پر 15% کم خرچ کیا جائے گا۔ حکومتی محکموں کی ری سٹرکچرنگ اور رائٹ سائزنگ کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے۔ محکموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز متعین کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر محکمہ اپنی سہمائی اور سالانہ ٹارگٹ ترتیب دے گا اور محکموں کی کارکردگی کو انہی KPIs اور مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کرنے سے جانچا جائے گا۔ محکمہ تعلیم، صحت، پولیس اور عدلیہ کے علاوہ باقی تمام محکموں میں بھرتیوں پر پابندی جاری رہے گی۔ پوسٹوں کی اپ گریڈیشن پر مکمل پابندی رہے گی۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سادگی کی مثال قائم کرنے کے لیے تمام صوبائی وزراء اپنی سرکاری گاڑیوں پر پاکستانی پرچم آویزاں نہیں کریں گے۔ صوبائی وزراء کو سرکاری گھروں کے لیے دی جانے والی فرنشنگ گرانٹ کو ختم کر دیا گیا ہے اور اسی طرح صوبائی وزراء کی صوابدیدی گرانٹس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے حکومتی محکموں کے لیے فرنیچر، مشینری کی خریداری آسٹیرٹی کمیٹی کے ذریعے نہایت کفایت شاری سے کی جاتی رہی ہے۔ یہ سلسلہ
آئندہ مالی سال میں بھی جاری رہے گا۔ جناب اسپیکر، 11 مئی کے الیکشن نتائج اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کے باشعور عوام نے بہترین اسلوب حکمرانی یعنی گڈ گورننس کو ووٹ دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد شہباز شریف کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم طرز حکمرانی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ حکومتی نظم و نسق اور پالیسیوں میں شفافیت، میرٹ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف نے منتخب ہونے کے فوراً بعد اپنے خطاب میں اس طرف اشارہ کیا تھا۔ اس ضمن میں تھانہ کلچر اور پٹوار کلچر کی تبدیلی از حد ضروری ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت عامہ سے متعلق اداروں سے بھی عوام کو روزانہ کی بنیاد پر واسطہ پڑتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ایک ریاست کا اپنے عوام سے رابطہ ان اداروں ہی کے ذریعے ہوتا ہے اور ان اداروں کی کارکردگی سے ہی عوام ریاست یا حکومت کی کارکردگی کو جانچتے ہیں۔ ہمارا فرسودہ نظام عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ خادم پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2014 تک صوبہ پنجاب میں پٹواری نظام یکسر تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوبے میں لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے انقلاب آفرین منصوبے پر عمل جاری ہے۔ اس منصوبے کو 2014 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس منصوبے کی بدولت ایک شفاف اور مؤثر نظام سامنے لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو نہ صرف پٹواری کے بستے سے رہائی ملے گی بلکہ شفاف اور درست معلومات کا حصول، رشوت کا خاتمہ اور ریکارڈ کا تحفظ بھی ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب تک LRMIS سسٹم کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں کام شروع کیا جا چکا ہے، جن میں سے 12 اضلاع میں 100% ڈیٹا انٹری کی جا چکی ہے، جبکہ باقی اضلاع میں یہ عمل تیزی سے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سسٹم کے تحت اب تک 18 اضلاع میں 40 سروس ڈیلیوری سینٹر بنائے گئے ہیں، جن میں فرد کی کاپی 30 منٹ اور انتقال زمین کی تصدیق محض 50 منٹ میں کی جا رہی ہے۔ عوام کی ریکارڈ تک رسائی 24 گھنٹے ممکن بنانے کے لیے ویب سائٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ صوبہ بھر میں ڈیٹا انٹری کا کام 2014 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نیز رجسٹرار اور سب رجسٹرار کے آفس کو بھی کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اور یہ تمام اقدامات پٹوار کلچر کے خاتمے کی طرف ہماری حکومت کے عزم کا مظہر ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے ماڈل پولیس اسٹیشن کا منصوبہ بھی مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کو بھی تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ابھی تک حکومت پنجاب 100 پولیس اسٹیشنوں کو ماڈل پولیس اسٹیشن کا درجہ دے چکی ہے۔ ان ماڈل پولیس اسٹیشنوں کے قیام کا بنیادی مقصد عوام اور پولیس کے درمیان خود اعتمادی کی فضا کو فروغ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے تعاون سے پولیس کو جدید خطوط پر تربیت دلائی جائے گی۔ اسی سمت میں ایک اور قدم پولیس انفارمیشن اینڈ انالیسس۔ میں اس معزز ایوان کے توسط سے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اقدامات سے اور تھانہ ان منصوبوں کی تکمیل سے پنجاب کے عوام صحیح معنوں میں ایک بہترین طرز حکمرانی سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ جناب، گڈ گورننس بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے کئی اور اقدامات اس ضمن میں ذیل ہیں۔ حکومت پنجاب نے قائم کر دیا ہے تاکہ ان سے ہر خاص و عام مستفید ہو سکے۔ آج تک عوام کی رسائی ناگزیر ہے۔ عوام کے لیے معلومات کے حق کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نیشنل گورننس کا پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ بہتر
مقصد کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سرکاری اداروں اور محکموں میں پروکیورمنٹس کو مزید شفاف بنانے کے لیے پروکیورمنٹ ریفارمز لائی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب کے گزشتہ 5 سال اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم منصوبوں کیا، ان منصوبوں میں یلو کیب اسکیم، گرین گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ منصوبہ جات شامل ہیں۔ ان منصوبہ جات کی افادیت کی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان کے اندھیروں سے نکل کر ایک نئی صبح۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو بامقصد زندگی گزارنے اور معاشرے کا کارآمد رکن بنانے کے لیے میں نے جن منصوبہ جات کا ابھی ذکر کیا ہے، ان میں سے بیشتر کو حکومت پنجاب آئندہ مالی سال میں مزید حکومت پنجاب نے صوبے میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں تربیت پانے والے بے روزگار ہنرمندوں کے لیے اسکیم کا اجرا کیا۔ اس مقصد کے لیے اب تک پنجاب اسمال بزنس کارپوریشن کے ذریعے 1,68,000 افراد کو تقریباً ارب روپے کے سود سے پاک قرضے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان قرضوں کے ذریعے اپنا روزگار کرنے والے خواتین کی شرح 33% ہے۔ آئندہ مالی سال کے میزانیے میں اس اسکیم کو جاری رکھنے کے لیے حکومت پنجاب نے 3 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ مزید برآں ہمیں امید ہے اس منصوبے کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک سے تقریباً $14 کروڑ کا مالی تعاون بھی حاصل ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس منصوبے سے نوجوان نسل اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ جناب اسپیکر، ہم نے گزشتہ دور حکومت میں نوجوان گریجویٹس کو عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے سرکاری محکموں میں انٹرن شروع کیا تھا۔ انٹرنشپ کے طور پہ ہر زیر تربیت نوجوان کو ماہانہ 10,000 روپے حکومت پنجاب ادا کرتی تھی۔ میں انتہائی مسرت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے ہم نے 1,50 کروڑ روپے کی رقم انٹرنشپ پروگرام میں خواتین کو 50% نمائندگی دی جائے گی۔ نجی اداروں میں تربیت کے لیے بھیجیں گے تاکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے معاملات اور معمول سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان سیدھا حکومتی ترجیحات، اقدامات اور میزانیے کے خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جو عام آدمی کے لیے براہ راست سود مند ہو سکے۔ گزشتہ برسوں کی طرح آئندہ مالی سال 2013-14 کے بجٹ میں غریب دوست اسکیموں کو جاری و ساری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ عام آدمی کو مناسب قیمت پر آٹا فراہم کرنے کے لیے حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 28 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران عوام کو اشیاء خورد و نوش ارزاں نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال کی طرح حکومت پنجاب آئندہ مالی سال میں بھی کرسمس کے موقع پر مسیحی بھائیوں کی سہولت کے لیے ارزاں کرسمس بازار لگائے جائیں گے۔ عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں 3 ارب روپے کی رقم بطور سبسڈی مختص کرنے کی تجویز ہے۔
حکومت پنجاب نے عام آدمی پر علاج معالجے کے لیے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے صوبے میں ایک جامع ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز صوبے کے مختلف حصوں میں واقع 4 پسماندہ ترین اضلاع سے کیا جا رہا ہے۔ بجٹ میں اس مقصد کے لیے 4 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ حکومت نے معاشی طور پر پسماندہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے مال مویشی خرید کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ابتدائی طور پر 50 کروڑ کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اپنے گھر کا خواب ہر شخص دیکھتا ہے، مگر ہر کوئی اس کی تعبیر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ ہماری حکومت نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جیسی انقلابی اسکیم سے اس طبقے کو اپنے گھر کا مالک بنایا جو اس کا خواب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک انتہائی شفاف نظام کے تحت صرف اور صرف مستحق افراد کو کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کے ذریعے ان گھروں کا مالک بنایا گیا۔ یہ منصوبہ ہر لحاظ سے قابل ستائش اور لائق تحسین ہے۔ اپنے ابتدائی خطاب میں خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیموں کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3 ارب روپے کی رقم مختص کی رہی ہے۔ تعلیم کا فروغ ہمیشہ سے ہماری کی اولویت ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں تعلیم اقدامات کیے ہیں۔ ایک کا منصوبہ معیاری تعلیم فراہم کرنے کے وعدے تمام سرکاری اسکولوں میں بہترین کرنے کے لیے اہم کیے ہیں۔ بدقسمتی سے سیاسی مخالفین نے دانش اسکول جیسے انقلابی منصوبے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کی افادیت پر سوال اٹھایا۔ شاید کے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی سہولتیں ہمارے ناقدین کو گوارا نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ حکومت پنجاب نے اس منصوبے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور یہ منصوبہ معاشی سماجی ناہمواریوں کے شکار بے وسیلہ مگر ذہین اور قابل طلبہ کو نئے مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ حکومت پنجاب اب تک 7 مختلف اضلاع میں 14 دانش اسکول قائم کر چکی ہے اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دانش اسکولوں کے قیام کے لیے 3 ارب روپے تعمیر کیے جائیں گے۔ جناب مسلم لیگ نون کی حکومت کا عہد ہے کہ پنجاب کا کوئی ذہین اور باصلاحیت طالب علم محض مالی مشکلات کی وجہ سے اعلیٰ اور معیاری تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ ہماری حکومت نے 5 سال پہلے طلباء کی تعلیمی معاونت اور ترغیب کے لیے مستقل بنیادوں پر پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تعلیم کے لیے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس فنڈ میں اب تک حکومت پنجاب نے 9 ارب روپے کی خطیر رقم مہیا کی ہے جو پورے صوبے میں 50,000 سے زیادہ طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے خادم پنجاب کی منسٹر ایجوکیشن سیکٹر ریفارم روڈ میں یاد دہانی کے لیے اس پروگرام کے چیدہ خطوط اور ان
تفصیل لیا میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے بہادر سب کیمپس تعمیر کا ایک منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بہاولپور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد میں شروع کی گئی خواتین یونیورسٹیوں کی تکمیل کے لیے مطلوبہ رقوم مختص کی گئی ہیں۔ کامرس 55 لاکھ کی آئندہ مالی سال میں مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رکھ ڈیرہ چاہل میں نالج سٹی کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس مقام پر 7 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ مریدکے میں حکومت پنجاب ایک نالج پارک کے قیام کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت پنجاب سیالکوٹ میں بین الاقوامی سطح کی ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی قائم کرنے کا منصوبہ بھی رکھتی ہے۔ آئندہ مالی سال میں کالا شاہ کاکو میں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے سب کیمپس کے لیے زمین کی الاٹمنٹ کے لیے 31 کروڑ 12 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت پنجاب آئندہ مالی سال میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ معزز ایوان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ کتب خانوں اور لائبریریوں کا وجود کسی بھی معاشرے کی علمی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خادم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر آئندہ مالی سال میں تحصیل کی سطح پر ڈیجیٹل لائبریریاں قائم کرنے کا ایک جامع منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے نئی عمارات تعمیر کرنے کی بجائے پہلے سے موجود سرکاری عمارتوں کو استعمال میں لایا جائے گا۔ ہماری حکومت نے طلبہ و طالبات کو لوڈ شیڈنگ کی زد سے محفوظ رکھنے کے لیے چیف منسٹر اجالا پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد سولر ہوم سسٹم میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے۔ یہ ایک انقلاب آفرین منصوبہ ہے اور اس کی افادیت کے پیش نظر اسے آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے
1 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, हिफ्ज़ान सेहत के लिए अमराज की तशखीस और इलाज के साथ साथ बीमारियों से बचाव की तदाबीर को यकसा अहमियत का हामिल समझा जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बीमारियों से बचाव पर तवज्जो करके हिफ्ज़ान सेहत के इस पहलू को इतना मजबूत और मौसर बनाएं कि अवाम को इलाज मुआवजे के लिए कम से कम हस्पतालों का रुख करना पड़े। इस मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने EPI, पीने के साफ पानी और निकासी आब के मंसूबों के साथ साथ अवाम में हिफ्ज़ान सेहत की आगाही पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके साथ साथ शहरों की तर्ज पर देहातों में भी सफाई के एहतमाम के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से देही इलाकों में सेहत का मेयार बुलंद होगा और देहातों में फैलने वाली वबाई अमराज का भी कलाकुमा हो जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज इब्तदाई तौर पर कुछ मुंतखब देहात में किया जाएगा। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में 200 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, बीमारियों से बचाव के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का किरदार एक कलीदी हैसियत रखता है। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात EPI, फैमिली प्लानिंग, जच्चा बच्चा की सेहत से मुतल्लिका अमूर और पोलियो मुहिम में इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारा शोबा सेहत का वो तरबियत याफ्ता तबका है जिसकी रसाई अवाम तक होती है। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक दरीना मुतालबा इनकी मुस्तकिल मुलाजमत का था। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने रवां माली साल में 52,853 लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुतल्लिका स्टाफ को मुस्तकिल किया। हुकूमत पंजाब इनसे ये उम्मीद रखने में हक बजानिब है कि अब वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी तवज्जो और दयानतदारी से अदा करेंगी। मजीद बरां हुकूमत पंजाब रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अथॉरिटी तश्कील देने के लिए भी कानून साजी कर रही है। ये अथॉरिटी बुनियादी तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की तमाम सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करेगी। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब नौज़ैदा बच्चों के लिए बिला तात्तुल तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए की लागत से एक प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पंजाब के तमाम अजला में शुरू करेगी। जनाब स्पीकर, इंसानी सेहत के लिए पीने के साफ पानी की अहमियत से हम सब आगाह हैं। साफ पानी की अदम फराहमी बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक तकरीबन 60% बीमारियों के जरासीम गंदे पानी में जन्म लेते हैं, जिसका तदारुक महज साफ पानी की फराहमी से मुमकिन है। अगर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बना दिया जाए और निकासियात का मुनासिब बंदोबस्त हो तो सेहत के शोबे पर उठने वाले अखराजात में खातिर ख्वाह कमी की जा सकती है। लिहाजा हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि आइंदा माली साल में खुसूसी तौर पर देही इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और जारी शुदा स्कीमों को भी मुकम्मल किया जाएगा। इस मकसद के लिए 10 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। इस मकसद के लिए हुकूमत पंजाब ने माली साल 2013-14 के तरक्याती प्रोग्राम में शोबा सेहत के लिए 17 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। शोबा सेहत के मुख्तलिफ मनसूबाजात को रकूम मुख्तस करते हुए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है कि जारी शुदा मनसूबाजात या तो मुकम्मल हो जाएं या जुज़वी तौर पर इस तरह मुकम्मल हों कि वो इलाज मुआवजे की सहूलियात बाहम पहुँचा सकें। माली साल 2013-14 में सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 138 मनसूबाजात शामिल हैं, जिनमें से 112 जारी शुदा और 26 नए मनसूबे शामिल हैं। माली साल
2013-14 میں 35 جاری شدہ اور 11 نئے منصوبہ جات مکمل ہوں گے۔ گزشتہ برسوں کی طرح آئندہ مالی سال 2013-14 میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ جنوبی پنجاب میں صحت عامہ کے لیے وافر رقوم فراہم کی جائیں۔ اس ضمن میں چلڈرن ہسپتال ملتان، نشتر ہسپتال ملتان کے برن سینٹر، بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ کارڈیولوجی، بہاولپور میں نئے قائم شدہ 410 بستروں کے ہسپتال، شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان کے قیام اور بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 1 ارب 48 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گزشتہ سال شروع ہونے والے 4 نئے میڈیکل کالجز کی تکمیل کے لیے ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے ان کالجوں کے ساتھ مہلکہ ڈی ایچ کیو ہسپتالوں کو تدریسی ہسپتال کے معیار کے برابر لانے کے لیے 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ڈی ایچ کیو ہسپتال واقعہ ڈی جی خان، ساہیوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور آئندہ مالی سال میں حکومت پنجاب نے مختلف بیماریوں جن میں ہیپاٹائٹس اور ٹی بی شامل ہیں پر قابو پانے اور زچہ و بچہ کی صحت کے ایک مربوط پروگرام کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اس کے ساتھ فیصلہ آباد میں بچوں کے لیے چلڈرن ہسپتال کے قیام کے لیے 50 لاکھ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں حکومت پنجاب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ایمبولینسز کی خریداری کا ایک جامع منصوبہ بھی رکھتی ہے تاکہ مریضوں کو بروقت طبی امداد دی جا سکے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب گزشتہ 5 برسوں سے امراض گردہ کے مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت مہیا کر رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں بھی اس کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی۔ میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ رقم ضلعی بجٹ کے علاوہ ہوگی۔ وزیرآباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو فنکشنل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس ضمن میں حکومت پنجاب نے 104 پوسٹوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں اس ادارے کے جاری اخراجات کے لیے 4 کروڑ 17 لاکھ روپے کی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ڈینگی کے تدارک کے لیے ہماری کاوشیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ ڈینگی کے خلاف یہ جنگ ایک مسلسل عمل ہے۔ بدقسمتی سے اب پنجاب کی عوام کو خسرے کی وبا کا سامنا ہے۔ خسرے کی وبا کا تدارک کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 24 جون 2013 سے 18 اضلاع کے تمام بچوں کو مفت ویکسینیشن کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ہسپتالوں میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ خسرے سے متاثرہ بچوں کو فوری علاج ممکن ہو سکے۔ میں یہ بات معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے خسرے کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تمام ہسپتالوں میں متعلقہ ویکسین مہم پہنچائی ہیں اور اس مد میں حکومت پنجاب نے رواں مالی سال کے دوران 74 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، ادویات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں 3 ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں اور فیصل آباد اور راولپنڈی میں غذائی معیار کو جانچنے کے لیے 2 فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ صوبے کے انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے اور موجودہ انفراسٹرکچر کو مضبوط اور فعال بنایا جائے۔
गुज़िश्ता 5 बरसों में हुकूमत पंजाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी है। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और इजाफे के लिए ग्रां कदर रकूम मुहैया कर रही है, तो दूसरी तरफ आइंदा माली साल में एक नई तर्ज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी कायम करने जा रही है। ये एक इंतहाई मुनफरिद मनसूबा है जिसका बुनियादी मकसद माली तौर पर काबिल अमल मनसूबों को इंतहाई कम हुकूमती अखराजात से मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है कि ये जिद्दत आमेज प्रोग्राम हमारे सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात को पूरा करने में हमारा मावन साबित होगा। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतीर रकम मुहैया कर रहे हैं। चुनाचे आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में शाहरात की तामीर और तोसी के लिए 29 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। यहाँ मैं अवामी फलाह बहबूद के चंद बड़े मनसूबा जात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। बहावलपुर हासलपुर रोड की तोसी और तामीर, दरियाए रावी पर इजाफी पुल की तामीर, दरियाए जेहलम लंगरवाल के मकाम पर पुल की तामीर, लिया में दरियाए सिंध पर पुल की तामीर, गुजरांवाला शेखुपुरा रोड को 2 रोया करने का मंसूबा, मंडी फैजाबाद से मांगटावाला तक लाहौर जड़ावाला रोड को 2 रोया करने का मंसूबा, लाहौर सरगोदा मियांवाली बन्नू रोड की तोसी, झंड तराब रोड की तोसी। जनाबे स्पीकर, सनती तरक्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए लाजिमो मलजूम है। इस ज़िमन में हुकूमत पंजाब ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों यानी रहीम यार खान, विहाड़ी और भलवाल में जदीद और तमाम सहूलियात से आरास्ता इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने के मनसूबों का आगाज़ किया था। आइंदा माली साल में मोटरवे के साथ एक इकनॉमिक जोन सनती शहर कायम करने की भी तजवीज़ है। आइंदा माली साल में इन मनसूबा जात की तकमील के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, पंजाब के तमाम बड़े शहरों को तरक्की के यकसा मौके मुयस्सर किए जाएंगे। इस सिलसिले में फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला के शहरों को हर लिहाज से जदीद सहूलियात और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से आरास्ता किया जाएगा ताकि इन शहरों को सूबाई दारुल हुकूमत के हम पल्ला लाया जा सके। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, पंजाब के कई शहर अपनी मखसूस महारतों और दस्तकारियों की बदौलत पहचाने जाते हैं। अगर इन दस्तकारियों और महारतों को तरक्की दी जाए तो न सिर्फ कारीगरों और दस्तकारों की बेइंतहा हौसला अफजाई होगी बल्कि मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। खादमे पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ऐसी महारतों की तरवीज और तशहीर के लिए एक प्लान तरतीब दिया गया है। इस मनसूबे के तहत दस्तकारियों से मुंसलिक शहरों के करीब वाक़या बड़ी शाहराहों और मोटरवे पर तशहीरी मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस ज़िमन में आइंदा माली साल के बजट में 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबे में तरक्याती तफावत को कम करने के लिए जनूबी पंजाब की तरक्की पर गुज़िश्ता 5 बरसों में खुसूसी तवज्जो दी। ये मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत थी जिसने जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस करदा फंड्स को उसकी आबादी के तनासब से ज़्यादा रखने की रवायत का आगाज़ किया और इस पर सख्ती से कारबंद रही। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 93 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जो कि कुल तरक्याती बजट का 32% है, जबकि जनूबी पंजाब की आबादी पंजाब की कुल आबादी का 31% है।
آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی پر خادم پنجاب کی بھرپور توجہ رہی ہے، اور میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی عوام نے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کو بھرپور ساتھ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مالی سال 2008-9 سے جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومی کو دور کرنے کے لیے جنوبی پنجاب ترقیاتی پروگرام SPDP شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسی جوش و جذبے سے آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ مزید برآں جنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے کے لیے جاری کیے گئے منصوبے، جن میں صدرن پنجاب پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور پنجاب اکنامک اپرچونٹی پروگرام شامل ہیں، کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، خادم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے تمام اسکولوں میں ہر قسم کی سہولیات کی کمی کو 1 سال کی مدت میں پورا کر لیا جائے گا۔ اور اس مقصد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اس ضمن میں 2.50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کی جانب ایک اور قدم وہاں پر سیاحت کو فروغ دینا بھی ہے۔ پورٹ منرو ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ خادم پنجاب جناب محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر اسے ایک بھرپور سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ اور اس ضمن میں وہاں پر ضروری انفراسٹرکچر کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چیئر لفٹ وغیرہ کی تنصیب کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک انقلابی منصوبہ ثابت ہوگا جو کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ جناب اسپیکر، آج کی دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں ہم نے طالب علموں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت نے نوجوان طالب علموں میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ یہ انقلاب آفری منصوبہ ہے۔ آج کا نوجوان طالب علم اس لیپ ٹاپ کو علمی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنی استعداد کار میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس منصوبے کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں بھی اس منصوبے کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب نے گزشتہ 5 برسوں میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی بحالی کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں ایئر کنڈیشن بسیں معیاری سفری سہولیات مہیا کر رہی ہیں۔ لاہور میں میٹرو بس سروس کا منصوبہ انتہائی کامیاب ثابت ہوا ہے۔ میٹرو بس سسٹم کا یہ منصوبہ آئندہ برسوں میں پنجاب کے مزید 3 بڑے شہروں یعنی راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں بھی شروع کیا جا رہا ہے۔
जनाब स्पीकर, पंजाब की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। तवानाई के बहरान ने हमारे काश्तकार भाइयों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बिजली के बहरान के सबब हमारे काश्तकार अपने ट्यूबवेल नहीं चला सकते। इससे एक तरफ तो हमारी ज़रई पैदावार में कमी हुई तो दूसरी तरफ हमारा काश्तकार तबका मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। इस सूरत हाल के अजाले के लिए खादिम पंजाब ने इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में अपने खिताब के दौरान छोटे काश्तकारों को बायोगैस और शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेलों की फराहमी का भी ऐलान किया है। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के मिजानिये में 7 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब ने एक फकीदुल मिसाल मनसूबा पंजाब इरीगेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आगाज अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किया था। इस मंसूबे की कुल मालियत 36 अरब रुपए है। इस मंसूबे में 7,000 खालों की पुख्तगी, 1,20,000 एकड़ पर हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम की तनसीब, जमीन को हमवार करने के लिए 3,000 लेजर यूनिट्स की फराहमी और जदीद ज़राए आपाशी का इस्तेमाल शामिल है। रवा माली साल में इस मंसूबे पर 3 अरब 85 लाख रुपए सर्व किए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये हम जहती मंसूबा ज़राअत के लिए खुश आइंद साबित होगा और मुल्की पैदावार में इजाफे और काश्तकार भाइयों को माशी इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएगा। जनाब स्पीकर, ज़रई शोबे में पैदावारी सलाहियत में इजाफा, रिसर्च, आबी वसाइल की फराहमी और काश्तकारों की सलाहियत में इजाफा हमारा बुनियादी मकसद होगा। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम ज़रई तालीम और तहकीक की तरफ भी तवज्जो मरकूज करें। लिहाजा ज़राअत की तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इसी तरह ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एक ज़ैली कैंपस बुरावाला में भी कायम किया जा रहा है। इसी तरह ज़राअत के शोबे में कायम रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंतजामी तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मजीद फाल बनाने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में 5 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, दही मईशत में लाइव स्टॉक का एक अहम किरदार है। मैं ये मुअज़्ज़ज़ अवान को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे देहातों में 30 से 35 मिलियन आबादी का इन्हिसार माल मवेशियों और उनसे मुतल्लिका शोबाजात पर है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है और आइंदा माली साल 2013-14 में लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट शोबे की तरक्की के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 1 अरब 44 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। मजीद बरा जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए एक हम जहती पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। इस मकसद के लिए इब्तदाई तौर पर जंगलात का सैटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा। इस ज़मीन में 5 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, ज़राअत का शोबा हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसका इन्हिसार एक जामे निज़ाम आपाशी पर है। पंजाब का महकमा आपाशी दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम का हामिल है, जिसको बेहतर बनाए बगैर ज़रई खुद कफालत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। माली साल 2013-14 में महकमा आपाशी के तरक्याती कामों के लिए
22 अरब 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है, जिसके तहत मुदर्जा झैल अहम तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ बैराजों जिनमें जिनाह बैराज, न्यू खान की बैराज, बल्लो की बैराज और सुलेमान की बैराज शामिल हैं कि मुरम्मत और बहाली के जामे मंसूबे पर काम का आगाज किया जा चुका है। अरबों रुपए मालियत के ये मंसूबा जात आइंदा माली साल में भी जारी रखे जाएंगे। पंजाब के आबाशी निज़ाम में बेहतरी के मंसूबे, पंजाब इरीगेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और बहाली लोअर चिनाब कनाल सिस्टम पार्ट बी पर काम शुरू कर दिया गया है। इन मंसूबों पर लागत का तखमीना बिल तरतीब 9 अरब 20 करोड़ और 9 अरब 14 करोड़ रुपए है। इन मंसूबा जात के तहत जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान, राजनपुर, झंग और बहावलनगर में नहरों की बहाली का काम शुरू किया गया है। सूबे के पसमानदा इलाकों में जहां नहरी निज़ाम नहीं है, खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन इलाकों में दस्तयाब पानी के वसाइल को इस्तेमाल में लाने के लिए मंसूबे बनाए गए हैं ताकि पोठोहार, चोलिस्तान और डेरा गाजी खान के इलाकों को भी तरक्की और खुशहाली के सफर में शरीक किया जा सके। इस वक्त पोठोहार के इलाके में 9 डैमों पर काम हो रहा है, जिनका तखमीना लागत 9 अरब 74 करोड़ रुपए है। इनमें से 7 डैम जून 2014 तक मुकम्मल हो जाएंगे और चराह डैम जो कि CDA पंजाब हुकूमत की मुश्तरका कावशों से बन रहा है, इसका काम जून 2015 तक मुकम्मल हो जाएगा। बारानी इलाकों को खुशहाली के असरात से बचाने के लिए एक मजबूत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस मकसद के लिए इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। जनाब वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक पानी चोरी को रोकने के लिए एक मजबूत पॉलिसी और मौसर लायामल तैयार किया गया है, जिसके तहत पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। जनाबे स्पीकर, अवाम के लिए इंसाफ का बरवक्त और अर्जा हसूल हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मातहत अदलिया में जजेस की कमी को पूरा करने के लिए रवां माली साल में हुकूमत पंजाब ने 1000 नई पोस्टें कायम कर दी हैं। इसके साथ साथ अदलिया को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए आइंदा माली साल के मिजानिये में 1 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, माशरे की तरक्की में खवातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत पंजाब ने खवातीन की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की तरह आइंदा माली साल में भी अमली इक़दामात उठाएगी। आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब ने पहली मरतबा खातून मुहतसिब का तकर्रुर किया है। आइंदा माली साल 2013-14 के बजट में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबाजात का आगाज किया जाएगा। इनमें बेआसरा खवातीन के लिए दारुल अमान और पंजाब की तमाम तहसीलों में वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल्स का क़याम शामिल है। इसके अलावा खवातीन की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए की इजाफी रकम भी आइंदा माली साल के बजट में रखी गई है। जनाबे स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में बतदरीज मेहनत कश की कम अज कम तनख्वाह 15,000 रुपए करने का ऐलान किया है। इस हदफ की तरफ हम पहला कदम उठा रहे हैं और हमने फैसला किया है कि आइंदा माली साल में मजदूर की कम अज कम तनख्वाह में इजाफा करके उसे 10,000 रुपए माहाना कर दी जाए। मजदूर भाइयों के लिए इसके अलावा पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए अगले माली साल में 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से 2000 फ्लैट्स गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान और वारबेटन में तामीर किए जाएंगे।
मजदूर भाइयों के 12,000 बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का किरदार किसी वजाहत का मोहताज नहीं। अकलियती बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए तलबा के वज़ाइफ, क्रिसमस के मौके पर मसीह बिरादरी के लिए तहाइफ और क्रिसमस बाजार कायम करने के मंसूबे शामिल हैं। जनाब स्पीकर, खुसूसी बच्चों की कफालत और निगहदाश्त करना किसी भी मुआशरे के सेहतमंद होने की दलील होती है। हुकूमत पंजाब कोशिश कर रही है कि खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए ऐसे इकदाम उठाए कि वो इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें और आम बच्चों की तरह अपनी सलाहियतों को निखार सकें। हुकूमत पंजाब ने खुसूसी बच्चों के लिए मुफ्त दरसी कुतब, वज़ाइफ, पिक और ड्रॉप, मुफ्त खाने और रिहाइश की सहूलियात का इंतजाम किया है। इसी तरह अगले माली साल में खुसूसी अफराद की आसानी के लिए तमाम सरकारी बिल्डिंग्स में रैंप बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ खुसूसी तालीमी इदारों में सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे ताकि खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत लोड शेडिंग से मुतासर ना हो। जनाब स्पीकर, आबादी में इजाफा बेशुमार मसाइल को जन्म देता है। आबादी पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। इस प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल की शरह में बतदरीज इजाफा करके आइंदा 2 सालों में 40% तक किया जाएगा। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर अवाम में खानदानी मनसूबाबंदी जैसे अहम मामले पर आगाही पैदा करेगा। जनाब स्पीकर, ये मोअज़्ज़िज़ अवाम इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि अवामी तरक्की और बहबूद के मनसूबाजात सूबाई महासिल में इजाफे के बगैर मुमकिन नहीं आएगा। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर अवाम में खानदानी मनसूबाबंदी जैसे अहम मामले पर आगाही पैदा करेगा। जनाब स्पीकर, ये मोअज़्ज़िज़ अवाम इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि अवामी तरक्की और बहबूद के मनसूबाजात सूबाई महासिल में इजाफे के बगैर मुमकिन नहीं। आपको याद होगा, सूबे की आमदनी में इजाफे के हवाले से पिछली बजट तकरीर में हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तश्कील करने और खिदमात पर सेल्स टैक्स खुद वसूल करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने इस वादे को पूरा किया और मुझे ये बताते हुए इंतहाई मुसर्रत हो रही है कि हुकूमत ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जरिए माली साल 2012-13 में टैक्स के दायरा कार में किसी इजाफे के बगैर 37 अरब रुपए की टैक्स वसूली की, जो कि माली साल 2011-12 में एफबीआर की जानिब से की जाने वाली वसूली से तकरीबन 15 अरब रुपए ज्यादा है। जनाब स्पीकर, खुद इन्हसारी के बगैर ना तो कोई कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है और ना ही बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वकार का दिफा कर सकती है। हमारी हुकूमत ने हमेशा ऐसे इकदाम उठाए हैं जिनसे हमारी कौम को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद मिलेगी। खुद इन्हसारी की यह मंजिल हासिल करने के लिए हमने हुकूमती अखराजात में कमी की है। इसके साथ साथ आमदनी के नए ज़राए तलाश करने और मौजूदा ज़राए का दायरा कार बढ़ाने की कोशिश की है। ताहम इस अमर को यकीनी बनाया गया है कि हम गरीब तबके पर किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। सिर्फ वो तबका जो टैक्स देने की इस्तिताअत रखता है, इसको टैक्स नेट में लाया जाएगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि स्टैगफ्लेशन के दौर में माशी सरगर्मियों को टैक्स ना किया जाए और ना ही कोई ऐसा टैक्स नाफिज किया जाए
جس کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر آتا ہے۔ البتہ انتہائی پرتعیش طرز زندگی کو ہم نے پہلے بھی ٹیکس کیا تھا اور اس مرتبہ اس میں اضافہ کرتے ہوئے 2 کنال اور اس سے اوپر کے گھروں پر یک وقتی لگژری ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت 2 سے 4 کنال پر محیط رہائشی بنگلہ جات پر 5 لاکھ روپے، 4 سے 8 کنال پر محیط بنگلہ جات پر 10 لاکھ روپے اور 8 کنال سے بڑے بنگلہ جات پر 15 لاکھ روپے وصول کیا جائے گا۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ وہ بیوگان جو 4 کنال سے کم گھر کی مالکاں ہوں ان کو اس ٹیکس میں استثناء حاصل ہوگا۔ جناب اسپیکر، زراعت پر ٹیکس کا قانون 1997 میں ہماری حکومت نے پہلی مرتبہ متعارف کروایا تھا۔ آئندہ مالی سال سے زرعی انکم ٹیکس کے قانون کو مؤثر انداز میں نافذ کروایا جائے گا۔ بڑے ذمہ داروں اور جگیرداروں سے ٹیکس وصول کر کے چھوٹے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اضافی وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں سٹہ بازی کی حوصلہ شکنی کرنے اور رہائشی پلاٹس کو عام آدمی کی دسترس میں رکھنے کے لیے کیپٹل گین ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس کی مدت میں اضافہ موجودہ ٹیکسوں کو ریشنلائز کر کے ان کے دائرہ کار میں وسعت لا کر اور انتظامی بہتری لا کر کیا جائے گا۔ البتہ یہاں بھی یہ خاص خیال کیا جائے گا کہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ ہو۔ جناب اسپیکر، تجویز کردہ بجٹ کے مطابق حکومت پنجاب اگلے مالی سال کے دوران ٹیکس کی مد میں 126 ارب 7 کروڑ کا ہدف تجویز کر رہی ہے، جو رواں مالی سال کے نظرثانی شدہ تخمینہ جات سے 40% زیادہ ہے۔ یہ ایک تاریخی اضافہ ہے۔ اس سے نہ صرف ترقیاتی کاموں کے لیے اضافی وسائل مہیا ہوں گے بلکہ یہ صوبائی خود انحصاری کی طرف بھی ایک اہم قدم ہے۔ البتہ نان ٹیکس وصولیاں جن میں ہسپتال پرچی فیس، ٹریفک چلان وغیرہ شامل ہیں میں کوئی اضافت تجویز نہیں کی جا رہی۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2013-14 کے حکومت پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مالی سال 2013-14 کے لیے حکومت پنجاب نے 290 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 240 ارب روپے کا ہے اور 50 ارب روپے دیگر ترقیاتی مدات میں صرف کیا جائے گا۔ مالی سال 2012-13 کے تخمینہ جات کے مقابلے میں آئندہ مالی سال 2013-14 کے ترقیاتی بجٹ میں 16%، جبکہ مالی سال 2012-13 کے ترمیم شدہ بجٹ کی نسبت آئندہ مالی سال میں یہ اضافہ تقریباً 114 ارب روپے کا ہے۔ شعبہ وار مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سماجی شعبہ جات کے لیے 90 ارب 79 کروڑ روپے، انفراسٹرکچر کے لیے 90 ارب 71 کروڑ روپے، پیداواری شعبہ جات کے لیے 11 ارب 9 کروڑ روپے، خدمات کے شعبہ کے لیے 13 ارب 55 کروڑ روپے، متفرق شعبہ جات کے لیے 9 ارب روپے، اسپیشل پروگرام کے لیے 24 ارب 84 کروڑ روپے، دیگر ترقیاتی ترجیحات کے لیے 50 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال کے محصولات کی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ جنرل ریونیو ریسیپٹ کا تخمینہ 871 ارب 95 کروڑ روپے ہے۔ قابل تقسیم محاصل سے پنجاب کے حصے کا تخمینہ 702 ارب 12 کروڑ روپے ہے۔
اور صوبائی محصولات بشمول ٹیکس و نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 169 ارب 83 کروڑ روپے موصول ہونے کی امید ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2013-14 میں جاریہ اخراجات کا کل تخمینہ 607 ارب 56 کروڑ 93 لاکھ 11 ہزار روپے ہے اور رواں مالی سال کے ترمیم شدہ جاری اخراجات کے مقابلے میں یہ اضافہ صرف 10.5% ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے لیے چیدہ سیکٹر میں مختص کیے گئے جاریہ اخراجات کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں پی ایف سی ایوارڈ کے تحت مقامی حکومتوں کو دیے جانے والے فنڈز کا تخمینہ 239 ارب روپے، پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی کے لیے 93 ارب 71 کروڑ روپے، جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے 101 ارب 6 کروڑ روپے، مجموعی طور پر صوبائی اور ضلعی سطح پر شعبہ تعلیم کے لیے 210 ارب روپے، مجموعی طور پر صوبائی اور ضلعی سطح پر شعبہ صحت کے لیے 82 ارب روپے اور صوبائی سطح پر محکمہ زراعت کے لیے 13 ارب روپے، سرکاری ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کے لیے 74 ارب 93 کروڑ روپے اور عوام کے لیے سبسڈی کی مد میں 36 ارب روپے شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے میزانیے میں حکومت پنجاب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کرتی ہے۔ اور اس کا اطلاق 1 جولائی 2013 سے ہوگا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ایک متوازن اور ترقیاتی بجٹ ہے۔ میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے محکمہ خزانہ، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسران اور ماتحت عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں شب و روز انتھک محنت کی۔ جناب اسپیکر، آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جن ترجیحات کا اعلان کیا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کے منشور اور حکومت